السلام علیکم، کیسے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حلیم بنتا ہے تو سب کہتے ہیں حلیم مت بولو، دلیم بولو، کیونکہ الحلیم اللہ کا نام ہے۔ تو کیا ہم حلیم نہیں کہہ سکتے؟ یہ مطلب گناہ ہے یا صحیح ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ صبا دہلی سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ حلیم اور دلیم میں کیا فرق ہے۔ بہت سے علماء نے دراصل شک اور شبہ پیدا کر دیا ہے کہ حلیم کو دلیم کہنا چاہیے، اور اس لیے کیونکہ الحلیم اللہ کا نام ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا ایک سلفی گروپ ہے جس میں کچھ علماء ہیں اور مجھ جیسا طالب علم بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس موضوع پر آج سے کچھ 7-8 سال قبل ایک آڈیو، جس زمانے میں واٹس ایپ پر کام کیا کرتا تھا، واٹس ایپ پر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں جو میں سرکولیٹ کیا کرتا تھا، شاید آپ نے سنی ہوں۔ ان آڈیوز کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کروں گا میں اب اپنے چینل پر، جیسے کہ آج آپ کو وہی آڈیو سنواؤں گا اس سوال کے جواب میں کہ آیا حلیم اور دلیم حلیم کہنا چاہیے یا نہیں۔ سنیے جناب، لے کر چلتا ہوں آپ کو میں محمد عاقل صاحب کی محفل میں، بلکہ شیخ رضا اللہ عبدالکریم اور شیخ معراج ربانی اور دیگر علماء اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔ سنیے ان کی گفتگو کا ملخص۔ حلیم یا دلیم اور ام علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے جس میں ہم سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ حلیم، جسے کھچڑ بھی بعض جگہوں پر کہا جاتا ہے، کیا اسے حلیم کہنے میں اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی قباحت ہے؟ حضرات، اس سلسلے میں جب مجھے یہ پیغام ملا تو میں نے مختلف علماء کرام سے رابطہ کیا، اور ہمارا ایک خاص گروپ ہے جس میں اس کا تذکرہ بہت تفصیل سے رہا۔ گفتگو کا ماحصل یا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تفضل۔ سب سے پہلے تو جس بات پر تبصرہ ہوا وہ تھی اردو لغت کی مشہور زمانہ کتاب، مشہور زمانہ ڈکشنری فرہنگ آصفیہ اور فیروز اللغات، جس کے اندر اہل لغت یا اہل زبان نے حلیم کے معنی یہ لکھے ہیں: بردبار، متحمل مزاج، نرم، ملائم، دھیما، یا ایک قسم کا کھانا جو اناج، گندم، گوشت اور مسالے ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ کھچڑ یا کھچڑا بھی اس کو بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے، غالباً یو پی میں۔ اہل زبان کے یہاں اگر ہم حلیم کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں آپ کو یہی معنی ملیں گے جیسے کہ میں نے بیان کیے ہیں۔ دوسری طرف کئی لوگ اردو اور عربی زبان کو مکس کر کے کچھ ایسے الفاظ بنا لیتے ہیں جن کا لغت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کسی ڈکشنری میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ یہی حال ہے لفظ حلیم اور دلیم کے بارے میں بھی۔ اردو زبان میں یہ لفظ مستعمل ضرور ہے جسے ہم حلیم کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اہل لغت میں سے کسی نے بھی اس کے معنی اللہ کے نام کے یا نام یا اس کی صفت کے نہیں سمجھے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام حلیم ہرگز نہیں ہے، بلکہ الف لام کے اضافے کے ساتھ الحلیم ہے۔ بے شک عربی زبان میں کسی بھی لفظ میں الف لام لفظ کے ساتھ لگا دینے سے معنی بدل جاتا ہے، اور الف لام کے ہٹا دینے سے معنی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب عربی کا لفظ ہے، اس سے کوئی بھی کتاب مان لی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ کہیں گے الکتاب تو ایک خاص کتاب اس کا معنی ہوگا، اور اسی لیے قرآن کریم میں ذالک الکتاب فرمایا گیا ہے، الف لام لگا کر اسے واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم ہے۔ ادھر مسئلے کو مور ایزی اور واضح کرنے کے لیے میں آج ام علی کا تذکرہ بھی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ام علی ایک قسم کی مٹھائی کا نام ہے جو عرب کے یہاں بہت مشہور، اور حقیقت یہ ہے کہ میری پسندیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حالانکہ یہ فرمایا ہے سورہ بقرہ میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عرب
چونکہ زبان کی نوک پلک سے واقف ہیں، لہذا کسی بھی اہل علم نے میرے علم کے مطابق علی کے لفظ سے اللہ رب العالمین کی توہین نہ سمجھی ہے، اور نہ ہی اس مٹھائی کے نام میں کوئی قباحت کسی نے بیان کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا نام العلی جو ہے وہ العلی العظیم، اور یہ جو لفظ ہے مٹھائی کا یہ علی بغیر الف اور لام کے ہے، لہذا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا ہم یہاں یہ بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ حلیم اور دلیم کے چکر میں پڑھ کر زبان کو خلط ملط نہ کیا جائے اور مسلمانوں کو ذہنی پریشانی سے بچایا جائے۔ آئے اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ نے جو بیان کیا تھا اس سلسلے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حلیم اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے، اللہ رب العزت کا نام الحلیم ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء کو معرف باللام استعمال کرتے ہیں، اس میں الف لام لگا کر استعمال کرتے ہیں، السمیع، البصیر، العلیم، القوی، یہ سب ال لگا کر، اور بغیر ال کے جب استعمال کرتے ہیں تو وہ صفت ہوتی ہے، اور وہ صفت کسی کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سمیع، بصیر، یہ کسی کے لیے بھی استعمال کی سکتے، کسی انسان کے لیے بھی، لیکن اللہ کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو السمیع البصیر استعمال کریں گے۔ تو السمیع اور البصیر یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، صفت کے معنی میں، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ لیکن جب ہم سمیع استعمال کرتے ہیں بغیر الف لام کے اور بصیر استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی بھی سننے اور جاننے والے کے ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں وہ مبالغہ نہیں ہوتا، وہ علم کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، میں صفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یا فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یسمع کے معنی میں وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اس شبہ کی بنیاد پر کہ یہ اللہ کا نام ہے، حلیم کو حلیم نہ کہا جائے، دلیم کہا جائے، یہ بے بنیاد بات ہے، اور اس کے اندر کوئی خاص نہ شرعی کوئی بنیاد ہے اور نہ عقلی اور نہ لغوی۔ بہتر یہ ہے کہ لفظوں کو کھلواڑ نہ بنایا جائے اور بلا وجہ باشبہات کو قوی۔ یہ تھے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی۔ بات مکمل نہ ہو پائی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ حلیم ہے، اور دلیم کا تذکرہ نہ ہی اہل لغت نے بیان کیا ہے، اور یہ خواہ میرے خیال سے ایک نئی ایجاد ہے، نیا لفظ ہے جس کا معنی ڈکشنری میں شاید آپ کو مل جائے، لیکن اس کا اس کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ اس پیغام کو سننے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے۔ یہ تھا میرا واٹس ایپ کا وہ میسیج جو میں نے آڈیو کی شکل میں بہت سرکولیٹ کیا، بہت مقبول رہا۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ حلیم اور دلیم، اس کو، اس کھانے کو جو کہ ایک مرغب غذا ہے جسے ہم ہندوستان میں، پاکستان میں بہت کھاتے ہیں، تو اس کے ناموں پہ مت جائیے کہ یہ حلیم ہے تو اللہ کا نام ہے۔ نہیں، حلیم اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام الحلیم ہے۔ تو یہاں وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اس طرح کے شکوک اور شبہات وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جو کہ لغت سے یا اردو کے الفاظ کا صحیح طور پر استعمال نہیں جانتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت پیغام کو سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی محترم، کر لیجئے تاکہ ہم اور آپ مل کر اس طرح کی روشنی یا ایجوکیشن لوگوں کو
ہم متعارف کرا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.